نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اخراجات کو اعتدال میں رکھیں، ذمہ داریاں کم کریں اور آہستہ آہستہ اثاثوں کی ایک مضبوط بنیاد بنائیں۔ چھوٹی عمر والوں کو چاہیے کہ گھروں میں رہتے ہوئے اپنے والدین سے اثاثے اور مالی بوجھ کے درمیان فرق کے بارے میں سیکھیں۔ والدین کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ وہ گھروں سے رخصت ہوں، شادی رچائیں، گھر خریدیں، عیالدار بنیں یا کسی خطرناک مالی صورتحال میں گرفتار ہوں، نوکری کریں، ہر چیز سود پر خریدیں، انہیں ایک مضبوط اثاثوں کا کالم بنانے پر راغب کریں۔ بارہا میرا ایسے شادی شدہ جوڑوں سے واسطہ پڑتا ہے جو فوری طور پر زندگی کا ایک ایسا وتیرہ بنا لیتے ہیں کہ ان کی باقی ماند زندگی قرضے اتارنے میں گزر جاتی ہے۔ اکثر لوگ جب ان کا سب سے چھوٹا بچہ گھر چھوڑتا ہے، اچانک محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کے سالوں کا کچھ بھی بندوبست نہیں کیا ہوا، اور وہ جلدی کوشش کر کے کچھ روپیہ پس انداز کرنے کی سوچتے ہیں۔ اس دوران ان کے اپنے ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں اور نئی ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو میں کسی نوعیت کے اثاثے حاصل کرنے کی صلاح دے رہا ہوں۔ میری دنیا میں اصل اثاثوں کی بہت سی قسمیں ہیں، ایسی تجارت جس میں میری موجودگی کی ضرورت نہیں۔ کاروبار میرا ہے مگر اسے دوسرے لوگ چلا رہے ہیں۔ اگر میں وہاں کام کروں تو یہ کاروبار نہیں، ملازمت ہے۔ سٹاکس، بانڈز، میوچل فنڈز، آمدنی پیدا کرنے والی جائیداد، نوٹس، آئی ایوز، میوزک، اقتباسات اور پیٹنٹس پر رائلٹی، کوئی بھی ایسی چیز جو قیمتی ہے، آمدنی کا ذریعہ، اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور فوری طور پر قابل فروخت ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرا تعلیم یافتہ ڈیڈ ہمیشہ مجھے ایک مستحکم نوکری حاصل کرنے کا مشورہ دیتا، جبکہ میرا امیر باپ ہمیشہ مجھے ایسے اثاثے خریدنے کی صلاح دیتا جو مجھے پسند ہوتے۔ وہ کہا کرتا کہ اگر یہ اثاثے مجھے پسند ہوں گے تبھی میں ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ میں جائیداد اس لیے خریدتا ہوں کہ مجھے زمین اور تعمیرات پسند ہے اور ان کے لیے خریداری کرنی اچھی لگتی ہے۔ میں سارا دن انہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ جائیداد کے متعلق میرے نظریے کو بدل دیں۔ جن لوگوں کو جائیداد سے نفرت ہے انہیں ہرگز اسے خریدنا نہیں چاہیے۔ مجھے چھوٹی کمپنیوں کے شیئر خریدنے اچھے لگتے ہیں، خاص طور پر جب انہوں نے کام کی ابتدا کی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مہم جو ہوں خطرے مول لیتا ہوں، مستند اور کار آزمودہ نہیں۔ ابتدا میں نے بڑی کمپنیوں میں کام کیا جیسے اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا، دی یو ایس میرین کور، زیروکس کورپ۔ ان اداروں میں کام کر کے مجھے دلی خوشی ہوئی اور مجھے آج کل ان کی یاد آتی ہے، مگر مجھے پتا ہے کہ اندرونی طور پر میں ان کمپنیوں میں ملازمت کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ میں اداروں کو شروع کرتا ہوں، انہیں چلانے والوں میں سے نہیں۔ چنانچہ میں چھوٹی کمپنیوں کے اسٹاک خریدتا ہوں اور بعض دفعہ خود اپنی کمپنی کھول کر اس کے شیئرز عام پبلک میں فروخت کر دیتا ہوں۔ نئی کمپنیوں کے حصص کی خرید و فروخت میں قسمت پلٹا کھاتی ہے اور مجھے یہ کھیل پسند ہے۔ اکثر لوگ چھوٹی کمپنیوں کے حصے خریدنے سے کتراتے ہیں، وہ اسے خطرناک قرار دیتے ہیں اور ایسا ہے بھی، مگر خطرے کا عنصر کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اگر آپ کو اپنے اثاثے پسند ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں اور انہیں یہ کھیل کھیلنا آتا ہے۔ چھوٹی کمپنیوں کے بارے میں میری حکمت عملی یہ ہے کہ سال کے اندر میں ان کے شیئر سے نجات حاصل کر لیتا ہوں، جبکہ جائیداد کی خرید و فروخت کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے تھوڑے سے کام شروع کیا جائے اور رفتہ رفتہ چھوٹے اثاثوں کے تبادلے سے بڑا اثاثہ حاصل کیا جائے اور جتنی دیر بھی ممکن ہو گین ٹیکس کی ادائیگی سے بچا جائے۔
اس طرح نرخوں میں ڈرامائی اضافہ ہوتا ہے۔ جائیداد کو عام طور پر 7 سال تک میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ کئی سالوں تک زیرو کا اسکارپ اور میرن کور میں کام کے دوران میں نے اپنے امیر باپ کی نصیحت پر عمل کیا۔ میں دن کو کام کرتا اور فارغ وقت میں کاروبار کرتا۔ میں اثاثے کے کالم پر خاص طور پر نظر رکھتا۔ میں چھوٹی موٹی جائیداد اور حصص کا کاروبار کرتا۔ امیر ڈیڈ نے ہمیشہ مالی آگاہی پر زور دیا تھا۔ جتنا زیادہ مجھے حساب کتاب و نقدی یا روپیہ پیسے کے عمدہ بندوبست کے بارے میں علم ہوگا، اتنے ہی بہتر طریقے سے میں سرمایہ کاری کے لیے چھان بین کر کے آخرکار اپنی کھولنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ میں کسی کو بھی کمپنی بنانے کی صلاح نہ دوں گا جب تک کہ اسے اس کی خواہش نہ ہو۔ کمپنیوں کے بارے میں جتنی میری معلومات ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کسی کو بھی یہ کام شروع کرنے پر مجبور نہ کروں گا۔ بعض اوقات لوگ بے روزگار ہوتے ہیں اور کمپنی بنانے کی سوچتے ہیں۔ اس صورت میں کامیابی کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہے۔ 10 میں سے 9 کمپنیاں 5 سال کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک تو بچتی ہے تو 10 میں 9 ایسے ادارے آخرکار بند ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر واقعی آپ کو اپنی کمپنی بنانے کا شوق ہے تو بسم اللہ کریں، وگرنہ دن کو نوکری کریں اور فارغ وقت میں کاروبار کریں۔ جب میں اپنے کاروبار کا کہتا ہوں تو اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے اثاثوں کے کالم کو مستحکم بنائیں۔ ایک دفعہ جب $1 اس میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے باہر نہ نکلنے دو۔ اسے اس طریقے سے سوچو کہ ایک دفعہ جب $1 تمہارے اثاثوں کے خانے میں جمع ہو جاتا ہے تو وہ تمہارا مالک بن جاتا ہے۔ روپیہ پیسے کے بارے میں بہترین چیز یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے اور نسلوں تک کام کرتا ہے۔ دن کی نوکری کرو، محنت سے کام کرو، مگر ساتھ ساتھ اپنے اثاثوں کے خانے کو پر کرتے جاؤ۔ جب پیسے کی آمد و رفت میں اضافہ ہوتا ہے تو چند گھریلو اشیاء خرید لو۔ سب سے اہم فرق یہ ہے کہ امیر لوگ آخر میں سامان طائش خریدتے ہیں، جبکہ غریب اور متوسط طبقوں کے لوگ انہیں پہلے خریدتے ہیں۔ عام طور پر غریب اور درمیانے درجے کے لوگ سامان طائش جیسے بڑے گھر، ڈائمنڈز، فریج، سیمور، جیولری، زیورات اور کشتیوں پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، کیوں نہ کہ وہ امیر دکھنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مالی امور کے پرانے گاہک پشتنی امیر پہلے اپنے اثاثوں کے کالم کو بھرتے ہیں اور ان اثاثوں سے جو آمدنی ہوتی ہے اسے سامان طائش کی خرید میں صرف کرتے ہیں۔ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ اپنے کاڑے پسینے کی کمائی اور بچوں کی وراثت کو اس غیر ضروری سامان پر خرچ کرتے ہیں۔ صحیح سامان طائش ایک انعام ہے جو جائیداد میں سرمایہ کاری اور اس کی بہترین کے نتیجے میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جب مجھے اور میری بیوی کو فلیٹوں کے کرایہ کی صورت میں فالتو آمدنی ہونے لگی تو اس پیسے سے مرسڈیز خرید لی۔ اس نے نہ خطرہ مول لیا نہ اسے فالتو کام کرنا پڑا، کیونکہ فلیٹوں کے کرائے سے گاڑی کی قیمت ادا ہو۔ تاہم اسے اس کے لیے 4 سال کا انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران جائیداد کے حجم اور اس کی آمدنی میں اضافہ ہوتا گیا، جہاں تک کہ کرایوں سے اتنا پیسہ کٹا ہو گیا کہ کار خریدی جا سکی، اور یہ مرسڈیز ایک صحیح انعام تھا جو اسے اس لیے ملا کہ اس نے ثابت کر دیا کہ اثاثوں کے خانوں کی نشو و نما کیسے کی جاتی ہے۔ اس کی نظروں میں اس کار کی دوسری خوبصورت کاروں کی نسبت بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ اپنے مالی تدبیر کے بل بوتے پر اس نے یہ کار خریدی۔ اکثر لوگ یوں کرتے ہیں کہ اچانک باہر جاتے ہیں اور نئی گاڑی یا کوئی اور سامان طائش قسطوں پر حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ حالات کی یکسانیت سے تنگ تھے اور انہیں دنیا کھلونا درکار تھا اور انہیں نیا کھلونا درکار تھا۔ اس طرح قسطوں پر کوئی بھی چیز حاصل کرنا بعد ازاں پچھتاوے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ ماہانہ قسط کی لگاتار ادائیگی رفتہ رفتہ ایک ذہنی الجھن بن جاتی ہے۔ سوچ بچار کے بعد جب تم سرمایہ کاری کر لیتے ہو یا اپنا کاروبار شروع کرتے ہو تو اب تم جزائے چھڑی کمانے والے ہو، جو امیروں کا اہم ترین راز ہے،
اور جس کے باعث وہ ارد گرد کے لوگوں سے بہت جلد آگے نکل جاتے ہیں۔ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے انہوں نے سخت محنت کے بعد جو وقت نکالا ہے تو ہر کار انہیں انعام سے نوازا جاتا ہے۔